اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات و خطبات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری زمین میں اس کی عبادت کی جائے، یعنی بتوں کی پرستش ہونے لگے، لیکن وہ اس بات پر راضی ہے کہ کفر و شرک کے علاوہ دوسرے ایسے گناہوں میں اس کی مانی جائے جن کو تم لوگ جھوٹا سمجھتے ہو۔ چونکہ کافر تو کفر و شرک کے بڑے گناہ میں مبتلا ہیں، اس لیے شیطان انہیں چھوٹے گناہوں میں لگانے پر زور نہیں لگاتا، اور مسلمان چونکہ بڑے گناہ سے بچے ہوئے ہیں، اس وجہ سے شیطان انہیں کفر و شرک سے کم درجے کے گناہ، قتل، جھوٹ، خیانت وغیرہ میں لگانے پر سارا زور لگاتا ہے۔ لہذا چوکنے ہو جاؤ اے لوگو، میں تمہارے پاس ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور کسی آدمی کے لیے اپنے مسلمان بھائی کے مال کو اس کی رضامندی کے بغیر لینا حلال نہیں، اور ظلم نہ کرنا، اور میرے بعد کافر نہ بن جانا یا ناشکر نہ بن جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگ جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں مسجد خیف میں جو کہ منی میں ہے بیان فرمایا، اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، جو آخرت کی فکر کرتا ہے اور اسے مقصد بناتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دے گا اور غنا کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آئے گی، اور جو دنیا کو مقصد بنا کر اس کی فکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جمع شدہ کاموں کو بکھیر دے گا اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دے گا، اور دنیا تو اسے اتنی ہی ملے گی جو مقدر میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منی کی مسجد خیف میں ہم لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری بات کو سنا اور کوشش کر کے وہ بات اپنے بھائی سے بیان کی۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی مسلمان کا دل کمی اور خیانت نہیں کرے گا، ایک عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا، اور دوسرے حاکم اور عمرہ کی خیر خواہی کرنا، تیسرے مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ مسلمانوں کی دعا ان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور شیطان کے مکر و فریب سے ان کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں ایک لمبی حدیث ذکر کی ہے، جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منی سے چلے اور مزدلفہ سے گزرتے ہوئے عرفات پہنچ گئے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وادی نمرہ میں لگا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ٹھہر گئے۔ جب زوال کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تو قصبہ اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی کے درمیانی حصے میں تشریف لے گئے اور لوگوں میں مشہور خطبہ بیان فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر ایسے قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر قابل احترام ہے۔ غور سے سنو، جاہلیت کا ہر غلط کام اور طور طریقہ میرے ان دو قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے، یعنی اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ جاہلیت کے تمام خون بھی آج سے ختم ہیں، اور میں اپنے خونوں میں سے سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ختم کرتا ہوں، جو کہ بنو سعد کے یہاں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ ہذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ جاہلیت کے سود بھی ختم کر دیے گئے ہیں، اور میں اپنے سودوں میں سے سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ اب یہ سارا معاف کر دیا ہے، اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے اللہ کی امانت سے ان کو لیا ہے، تم ان کے مالک نہیں بلکہ امین ہو، اور اللہ کے مقرر کردہ طریقہ نکاح کے ذریعے تمہارے لیے وہ عورتیں حلال ہوئی ہیں۔ تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ جس کا آنا تمہیں پسند نہ ہو تو اسے وہ تمہارے گھر میں آنے نہ دے، اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں مار لو، لیکن یہ مار سخت نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ دستور کے مطابق انہیں کھانا اور کپڑا دو، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین سارا پہنچا دیا اور امت کی خیر خواہی کی اور خدا کی امانت پہنچا دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی
اور پھر لوگوں کی طرف نیچے جھکائی اور فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، اے اللہ تو گواہ ہو جا، اور 3 دفعہ ایسے فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نحر کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا اے لوگو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام شہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے کہ تمہارا یہ دن، تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ اور اس بات کو کئی مرتبہ فرمایا، پھر سر اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے، اے اللہ میں نے پہنچا دیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زبردست وصیت فرمائی کہ حاضرین میرا سارا دین تمام غائب انسانوں تک پہنچائیں، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو چپ کراؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو میں تمہارے حالات اچھے دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے علم میں یہ بات نہ آئے کہ تم لوگ کافر بن کر ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگے ہو۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا اے جریر لوگوں کو چپ کراؤ، پھر پچھلی حدیث جیسا مضمون ذکر کیا۔ حضرت ام الحسین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حجۃ الوداع کیا، میں نے دیکھا کہ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما میں سے ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ رکھی ہے، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کپڑے سے سایہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرۃ العصبہ بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تم پر ناک کان کٹا ہوا غلام امیر بنا دیا جائے جو کالا ہو، لیکن وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو تم اس کی ہر بات سنو اور مانو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے سال میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ میں یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی، اور بچہ بستر کے مالک کا ہوگا اور زانی کو پتھر ملے گا، اور سب کا حساب اللہ کے ہاں ہوگا۔ اور جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے بیٹے ہونے کی نسبت کی، یا جس غلام نے اپنے آقاؤں کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے غلام ہونے کی نسبت کی، اس پر قیامت کے دن تک مسلسل اللہ کی لعنت ہوگی۔ کوئی عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کھانا بھی نہیں دے سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا تو ہمارے گھر کی چیزوں میں سے سب سے افضل چیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاریتاً مانگی ہوئی چیز واپس دینی ہوگی، اور جو جانور دودھ پینے کے لیے کسی کو دیا تھا وہ واپس کرنا ہوگا، قرض ادا کرنا ہوگا، اور کفیل تاوان کا ذمہ دار ہوگا۔ ابو داود کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جدعہ نامی اونٹنی پر سوار تھے، اور اس کی رکاب میں پاؤں رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ہو رہے تھے تاکہ لوگ آپ کی آواز سن لیں۔ میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں فرمایا کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی ہے؟ تو مجمع میں سے ایک آدمی نے کہا آپ ہمیں کیا نصیحت فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو اور 5 نمازیں پڑھو اور 1 ماہ کے روزے رکھو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت عبد الرحمن بن معاذ تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ مینا میں تھے، وہاں ہم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ نے ہمارے سننے کی طاقت بہت بڑھا دی، یہاں تک کہ ہم میں سے جو لوگ اپنی قیام گاہوں میں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن رہے تھے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حج کے احکام سکھانے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمرے کے پاس پہنچے تو آپ نے دونوں کانوں میں شہادت کی انگلیاں ڈال کر اونچی آواز سے فرمایا چھوٹی کنکریاں مارو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو مہاجرین مسجد خیف کے سامنے اور انصار مسجد کے پیچھے ٹھہرے، پھر باقی عام لوگ اپنی اپنی جگہوں میں ٹھہرے۔
حضرت رافع بن عمرو مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب سورج بلند ہو گیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں خاکستری رنگ کے خچر پر لوگوں میں بیان کرتے ہوئے سنا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں کو آگے پہنچا رہے تھے، اور کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ بیٹھے۔ حضرت ابو حرہ رقاشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے چچا رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھا اور لوگوں کو آپ سے ہٹا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے، کون سا دن ہے اور کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، دن بھی قابل احترام ہے اور مہینہ بھی قابل احترام ہے اور شہر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہیں جیسے یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر قابل احترام ہے، اور یہ حکم اللہ سے ملاقات تک کے لیے ہے، یعنی زندگی بھر کے لیے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بات سنو تو زندہ رہو گے، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا، خبردار ظلم نہ کرنا۔ کسی مسلمان کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں ہے۔ غور سے سنو، زمانے جاہلیت کا ہر خون، ہر مال اور ہر قابل فخر کام میرے اس قدم کے نیچے قیامت تک کے لیے رکھا ہوا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ اور سب سے پہلے ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ختم کیا جاتا ہے، جو بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ غور سے سنو، زمانے جاہلیت کا ہر سود ختم کیا جاتا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سب سے پہلے حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کیا جائے۔ تمہیں تمہارا اصل سرمایہ مل جائے گا، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے گا۔ غور سے سنو، جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا، اس دن والی حالت پر زمانہ گھوم کر پھر آ گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ یقیناً شمار مہینوں کا جو کہ کتاب الہی میں اللہ کے نزدیک معتبر ہیں 12 مہینے قمری ہیں۔ جس روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے اسی روز سے، اور ان میں سے 4 خاص مہینے ادب کے ہیں۔ یہی امر مذکور دین مستقیم ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں دین کے خلاف کر کے اپنا نقصان مت کرنا۔ توجہ سے سنو، میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن اڑانے لگو۔ غور سے سنو، شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ یعنی مسلمان اس کی عبادت کریں، البتہ وہ تمہیں آپس میں لڑانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ وہ عورتیں تمہارے پاس قیدی ہیں، کیونکہ انہیں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے بھی تمہارے اوپر حق ہیں اور تمہارے بھی ان کے اوپر حق ہیں، اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی تمہارے بستر پر آنے نہ دیں، اور جس کا آنا تمہیں برا لگے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر تمہیں ان کی نافرمانی کا ڈر ہو تو انہیں سمجھاؤ، واعظ و نصیحت کرو اور بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور انہیں اس طرح مارو کہ زیادہ تکلیف نہ ہو، اور دستور کے مطابق کھانا کپڑا ان کا حق ہے۔ اللہ کی امانت سے تم نے انہیں لیا ہے، یعنی تم ان کے امین ہو، مالک نہیں ہو، اور اللہ کے مقرر کردہ طریقے سے یعنی نکاح کے ایجاب و قبول سے وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ غور سے سنو، جس کے پاس کوئی امانت ہے تو اسے اس آدمی کو واپس کر دے جس نے اس کے پاس امانت رکھوائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا کر فرمایا، غور سے سنو، میں نے اللہ کا سارا دین پہنچا دیا ہے۔ غور سے سنو، میں نے پہنچا دیا ہے۔ غور سے سنو، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اور حاضرین اب غیر حاضر لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ بعض دفعہ جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ نیک بخت ہوتا ہے۔ حضرت حمید کہتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث کے اس مضمون پر پہنچے تو فرمایا، اللہ کی قسم، صحابہ کرام نے دین ایسے لوگوں کو پہنچایا جو دین کی وجہ سے بہت زیادہ نیک بخت ہو گئے۔ بازار میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی کے ہمانہ حدیث منقول ہے۔ اس کے شروع میں یہ بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے سفر ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب خدا کی مدد اور مکہ کی فتح ماں اپنے آثار کے آ پہنچے،
اس صورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب آپ کی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ اونٹنی پر کجاوا رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر گھاٹی پر آ کر لوگوں کے لیے کھڑے ہو گئے، جس پر بے شمار مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اے لوگو، جاہلیت کا رخون ختم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں آگے یہ بھی ہے کہ اے لوگو، شیطان اس بات سے تو نا امید ہو گیا ہے کہ تمہارے علاقے میں آخری وقت تک اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ تم سے اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تم چھوٹے موٹے گناہ کرو۔ اس لیے تم شیطان سے چوکنے ہو کر رہو، اپنے دین پر پکے رہو اور چھوٹے موٹے گناہ کر کے اسے خوش نہ کرو۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ اے لوگو، میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، لہذا تم اس پر عمل کرو۔ اور اس روایت کے آخر میں یہ ہے کہ توجہ سے سنو، تمہارے حاضرین غائبین تک پہنچائیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایام تشریق کے درمیانی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں الوداعی بیان فرمایا، ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ غور سے سنو، کسی عربی کو اعجمی پر اور کسی اعجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی سرخ انسان کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ ایک انسان کو دوسرے انسان پر صرف تقوی سے فضیلت ہو سکتی ہے۔ تم میں سے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ شرافت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ توجہ سے سنو، کیا میں نے اللہ کا سارا دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا، بالکل یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب حاضرین غائبین تک پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں اپنی کان کٹی ہوئی اونٹنی پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا، یہ قابل احترام شہر ہے اور قابل احترام مہینہ اور قابل احترام دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنو، تمہارے مال اور تمہارے خون تمہارے لیے اسی طرح قابل احترام ہیں جیسے تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر اور تمہارا یہ دن قابل احترام ہے۔ میں تمہاری ضرورتوں کے لیے تم سے پہلے آگے جا رہا ہوں اور حوض کوثر پر تمہیں ملوں گا، اور میں تمہاری تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا، لہذا برے اعمال کر کے کل قیامت کے دن میرا منہ کالا نہ کرنا۔ غور سے سنو، کل قیامت کے دن میں بہت سے لوگوں کو شفاعت کر کے دوزخ سے چھڑا لوں گا، لیکن کچھ لوگوں کو مجھ سے چھڑا لیا جائے گا، فرشتے چھڑا کر دور لے جائیں گے، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں معلوم نہیں انہوں نے تمہارے بعد کیا کرتوت کیے تھے؟ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر مرتد ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔